حجاز کا قافلہ سیریز میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر کے اس سیریز کی پچھلی ایک ساتھ ضرور دیکھیں۔ اہل فارس کا عظیم ترین سپہ سالار رستم اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ قادسیہ کے میدان میں پہنچا۔ یہ لشکر 1,80,000 سپاہیوں اور سینکڑوں جنگی ہاتھیوں پر مشتمل تھا۔ رستم نے اپنی فوج کو حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ہی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنا ایلچی بھیجا اور کہا کہ میں مصالحت کی گفتگو کے لیے آپ کے کسی معتمد سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس کی دعوت قبول کر لی اور یہ خدمت ربیع بن عامر کو سونپ دی۔ جس وقت رستم کا ایلچی آیا تھا اس وقت ربیع بن عامر بھی سعد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رستم کے ایلچی نے مسلمانوں کے ہتھیاروں کا مذاق اڑایا تھا۔ ربیع بن عامر نے ٹین نما ایک ڈبے کے ٹکڑے کو توڑ کر زرہ بنائی اور پہن لی اور ٹین کی ہی ٹوپی بنا کر سر پر رکھ لی۔ یہ فارسیوں کی آہنی خود کا مذاق تھا۔ ٹین اتنا پتلا اور کمزور تھا کہ ہاتھ سے ہی مڑ جاتا تھا۔ ربیع کی تلوار نیام میں تھی لیکن اس نے نیام کے اوپر گندے اور بسیدہ کپڑے باندھ لیے جیسے تلوار چیتھروں میں لپٹی ہوئی ہو۔ کمر کے گرد اس نے ایک رسی باندھ لی، ایک برچھی ہاتھ میں لے لی جس کی انی تو ٹھیک تھی لیکن اوپر سے لکڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ادھر یہ مسلمان تھے جن کا سپہ سالار معمولی سے خیمے میں سپاہیوں کی طرح رہتا، ادھر فارسی سپہ سالار رستم تھا جس نے وہاں جنگل میں بادشاہوں جیسا دربار آراستہ کر رکھا تھا۔ رستم کو چونکہ بتا دیا گیا تھا کہ آج مسلمانوں کا ایلچی آئے گا، اس لیے اس نے پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال کا اہتمام کر رکھا تھا۔ اگلے دن ربیع بن عامر گھوڑا دوڑاتے ہوئے ایرانیوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ رستم چونکہ اپنے لشکر کو قوت اور شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کا حکم دے چکا تھا، چنانچہ ربیع کے راستے میں اس کے ہاتھیوں، سواروں اور پیادہ سپاہیوں کی صفیں کھڑی تھیں۔ پڑاؤ کے درمیان میں ایک کشادہ شامیانے کو حریر و اطلس کے پردوں سے اور موتیوں کی جالروں سے سجایا گیا تھا۔ شامیانے کے درمیان رستم کا سنہری تخت تھا جس کے اوپر سونے کے چھتر میں ہیروں اور موتیوں کی جاریں لٹک رہی تھیں۔ فرش پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر گاؤ تکیوں پر زربفت کے غلاف چڑھے ہوئے تھے۔ رستم کے تخت کے گرد قداور اور باہمت جوان کھڑے تھے جنہیں پورے لشکر سے منتخب کیا گیا تھا۔ ان کی زریں اور خود چمک رہی تھی۔ یہ ایک عظیم سلطنت کے ظاہری ساز و سامان کی نمائش تھی، لیکن ربیع بن عامر جنہیں رستم مروب کرنا چاہتا تھا اس شان سے آئے کہ دیکھنے والے دم بخود رہ گئے۔ ان کا لباس موٹا اور کھردرا تھا، ان کی ذرا ایران کے ایک ادنا سپاہی کے قابل بھی نہ تھی۔ تلوار کے نیام پر بوسیدہ چیتھرے بندھے ہوئے تھے۔ وہ ایرانی لشکر کی صفوں کے درمیان گھوڑا دوڑاتے ہوئے شامیانے کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترے۔ ربیع بن عامر رستم کے شامیانے کے قریب پہنچے تو محافظوں نے انہیں روک لیا۔ مجھے کیوں روکا ہے؟ ربیع نے پوچھا۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں میں مسلمانوں کا ایلچی ہوں؟ اسی لیے تو روکا ہے، محافظوں کے کمانڈر نے کہا۔ تم دربار میں جا رہے ہو، ہتھیار ساتھ لے جانا دربار کے آداب کے خلاف ہے۔ برچھی اور تلوار ہمیں دے دو اور دربار میں چلے جاؤ، عالیجا رستم تمہارے منتظر ہیں۔ میں یہاں خود نہیں آیا، ربیع نے کہا، مجھے بلایا گیا ہے۔ کہتے ہو تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں، ہتھیار نہیں دوں گا، اپنا گھوڑا بھی نہیں دوں گا۔ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ رستم نے بلند آواز سے پوچھا۔ یہ ہتھیار نہیں دے رہا عالیجا، محافظوں کے کمانڈر نے کہا۔ آنے دو اسے، رستم نے حکم دیا۔ ربیع بن عامر شامیانے کے اندر چلے گئے۔ اس طرف قناعت نہیں تھی۔ ربیع بن عامر نے دائیں بائیں دیکھا اور ایک گاؤ تکیے کی طرف چل پڑے۔ رستم اور دوسرے جرنیل حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کی باگ ایک گاؤ تکیے کے گرد لپیٹ کر گھوڑا وہیں چھوڑا اور رستم کی طرف چل پڑے۔ رستم کی طرف ان کے چلنے کا یہ انداز تھا کہ انہوں نے برچھی اس طرح پکڑ رکھی تھی جس طرح لاٹھی پکڑ کر اس کے سہارے چلا جاتا ہے۔ برچھی کی انی نیچے کو تھی۔ ربیع بن عامر ہر قدم پر برچھی زور سے زمین پر مارتے جاتے۔ برچھی کی انی قالین میں سوراخ کر کے زمین میں اتر جاتی۔ اس طرح وہ اتنے قیمتی قالین میں سوراخ کرتے جا رہے تھے۔ رستم اور اس کے درباری انہیں حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ربیع بن عامر رستم کے سامنے جا کر رکے اور برچھی زور سے زمین پر ماری۔ برچھی کی انی قالین کو کاٹتی ہوئی زمین میں اتر گئی۔ ربیع نے برچھی زمین میں ہی رہنے دی اور خود رستم کے برابر جا کر بیٹھ گئے۔ دربار میں تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر رستم کے محافظوں نے ربیع بن عامر کو پکڑ کر تخت سے اتارنے اور ان کے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا، میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تمہاری دعوت پر یہاں آیا ہوں۔ ہمارے مذہب میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ خدا بن کر بیٹھے اور دوسرے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں۔
اگر تمہیں میرا یہاں بیٹھنا گوارا نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ رستم نے اپنے محافظوں کو منع کیا اور وہ ربیع بن عامر کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ربیع کے دل میں کوئی خیال آیا، وہ رستم کے تخت سے اترے اور اپنے خنجر سے قالین کا کچھ حصہ چاک کیا اور اس خالی زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں خدا کے فرش کو اس مصنوعی فرش پر ترجیح دیتا ہوں۔ حاضرین خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے، لیکن رستم کی موجودگی میں کسی کو زبان ہلانے کی جرت نہ ہوئی۔ رستم نے ربیع بن عامر سے سوال کیا، تم ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو؟ ربیع بن عامر نے جواب دیا، یہ خدا کی زمین ہے اور ہمارا مقصد ہے کہ یہاں مخلوق کی بجائے خالق کی اطاعت کی جائے۔ اگر تم اللہ کا دین قبول کر لو تو ہم تمہارے ملک اور مال و دولت سے تعرض نہیں کریں گے۔ اگر تم اسلام کی دعوت رد کرتے ہو تو تمہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ اگر تمہیں اس پر بھی اعتراض ہے تو ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمیں فتح حاصل نہیں ہو جاتی یا ہم شہادت کا رتبہ نہیں پا لیتے۔ رستم نے کہا، ہمارا خیال تھا کہ ایران کا لشکر دیکھنے کے بعد تمہاری خوش فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ ربیع نے جواب دیا، ایران کا لشکر دیکھنے کے بعد میرا شوق جہاد مزید زیادہ ہو چکا ہے۔ کچھ دیر تک ربیع بن عامر اور رستم کی نوک جھونک جاری رہی۔ بالآخر رستم نے کہا، ہم تمہاری شرائط کے متعلق ارکان سلطنت سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم مشورہ کر سکتے ہو لیکن یہ شرائط تبدیل نہیں ہوں گی۔ ربیع بن عامر یہ کہہ کر اٹھے اور فرش پر گڑی ہوئی اپنی برچھی اٹھا لی۔ جب وہ شامیانے سے نکلنے لگے تو ایک افسر نے کہا، کیا تم ان تلواروں کے ساتھ سلطنت فارس کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ تم نے صرف نیام دیکھا ہے، تلوار نہیں دیکھی۔ ربیع بن عامر نے یہ کہہ کر اچانک تلوار نیام سے باہر نکالی اور دیکھنے والوں کی نگاہوں میں بجلی کوند گئی۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اپنی ڈال پیش کرتے ہوئے کہا، جنگ کے میدان میں تلواروں کی چمک کی بجائے ان کے جوہر دیکھے جاتے ہیں، کیا تم اس ڈال کو کاٹ سکتے ہو؟ ربیع مسکرایا، پھر اس کی چمکتی ہوئی تلوار ہوا میں لہرائی اور ڈال کا ایک حصہ کٹ کر فرش پر جا گرا۔ دو اور جوانوں نے یکے بعد دیگرے اپنی ڈالیں پیش کیں، لیکن ربیع کی تلوار کی ضربوں نے ان کے پرخچے اڑا دیے۔ ربیع بن عامر نے اہل دربار کی طرف دیکھا اور کہا، کون ہے یہاں تلوار کا دنی؟ اٹھو اور میرے مقابلے پر آؤ۔ کوئی بہادر اٹھے، پھر میں تمہیں جواب دوں گا کہ میں اس تلوار سے فارس کو فتح کر سکتا ہوں یا نہیں۔ ربیع بن عامر آہستہ آہستہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر گھومتے رہے۔ انہوں نے ہر جرنیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے سب جرنیل ہی تھے، ایک سے ایک تلوار کا دنی تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی رستم کی اجازت کے بغیر مقابلے کے لیے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ رستم نے دربار میں اشارہ کر دیا تھا کہ کوئی نہ اٹھے اور اسے جانے دیں۔ کوئی نہیں، ربیع نے کہا اور رستم سے مخاطب ہوا، تمہارے پاس ہمارا ایک اور ایلچی آئے گا، سوچ کر جواب دینا رستم۔ ربیع بن عامر نے تلوار نیام میں ڈالی، اپنے گھوڑے تک گئے، باغ گاؤ تکیے سے نکال کر ہاتھ میں لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے۔ اسلامی قاصد ربیع بن عامر نے واپس آ کر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رستم نے دربار آراستہ کر رکھا تھا اور وہاں کیا ہوا۔ ربیع بن عامر نے فارسیوں کی دولت اور جاہ و جلال کی پوری تفصیل بیان کی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق سعد رضی اللہ عنہ انہیں مسلسل محاذ کے حالات لکھ رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں ہدایات بھیج رہے تھے۔ امیر المومنین نے یہ بات متعدد بار لکھی تھی کہ فارسیوں کی شاہانہ شان و شوکت، ان کی فوج کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے مروب نہ ہونا۔ تمہارے پاس جو جذبہ ہے اس سے تمہارا دشمن محروم ہے، یہی اس کی کمزوری اور یہی ہماری طاقت ہے۔ ربیع بن عامر کی بات سننے کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا، رستم کے اگلے پیغام کا انتظار کرو، صلح کرنے کا حاجت مند رستم ہے، ہم نہیں۔ پھر کچھ دن بعد ایک روز رستم کا قاصد پیغام لے کر آیا کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں اور یہ نمائندہ کوئی دانش مند ہو۔ رستم کے ایلچی نے کہا، ایسا دانش مند جو اچھی طرح واضح کر سکے کہ تم لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ خدا کی قسم، فارس میں دانش مندوں کا قحط ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمارا مدعا اور مقصد تمہارے بادشاہ کو بڑی اچھی طرح بتا دیا گیا ہے۔ تمہارے سب سے بڑے سپہ سالار رستم کو بھی معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ رستم کا ایلچی چلا گیا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ کو رستم کے پاس جانے کے لیے منتخب کیا۔ مغیرہ بن شعبہ کی رستم کے دربار میں روانگی اور پھر رستم کو مشتعل کرنے کی داستان انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔